میرے عزیز، اقتدار کی جنگ لوگوں کو سخت کر دیتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ کرسی پر پہنچنے کے لیے لوگ کچھ نہیں دیکھتے۔ اقتدار کی خاطر لوگوں نے حد نہیں کر دی دنیا کو قتل کرنے والی۔ بم مارتے وقت سوچا کبھی انہوں نے کہ کتنی ماؤں کی گود اجڑے گی، کتنے بچے یتیم ہوں گے، کتنی عورتوں کا سہاگ اجڑے گا؟ انہیں غرض نہیں تھی، وہ تہ و بالا کرتے گئے، بستیوں کو اجاڑتے گئے، آبادیوں کو۔ خدا کرے کہ یہ قوم سمجھے، اقتدار کے لیے لوگوں نے، بیٹے نے باپ کو قید کر دیا، باپ کو کہ میری باری نہیں آنے دیتا۔ پڑھے آپ تاریخ اٹھا کے، اقتدار کی خاطر بھائی نے بھائی کو قتل کیا کہ یہ میرے رستے کی رکاوٹ بن رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ استعمال نہیں کیا جاتا آپ کو اور ہمیں؟ لوگوں نے اپنے رستے میں آنے والے سگے خون کے رشتے کاٹ کے رکھے، اتنے سخت ہو گئے لوگ۔ صرف اقتدار چاہیے تھا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کسی قوم میں جہاد کے لیے جب جانا نا، تو وہاں جو سرسبز درخت ہو وہ درخت نہ کاٹنا، وہاں کے فصلیں نہ تباہ کرنا، عورتوں اور بچوں پر اور بوڑھوں پر جب تک ہتھیار نہ اٹھائیں حملہ نہ کرنا۔ کیوں؟ کہ اسلام جو جنگ کرتا ہے وہ جنگ بھی اللہ کے دین کی حکومت قائم کرنے کے لیے کرتا ہے۔ انسانوں کے اقتدار کی جنگ نہیں ہوتی کہ فلاں کو مسلط کرنا ہے تو فلاں کو مسلط کرنا۔ اقتدار کا مزاج ہی یہ ہے۔ حکومت ہی کر رہا تھا نا ہلاکو خان، ایک کرسی چاہیے تھی نا، تو دجلہ کی نہر کا اس نے یہ حال کر دیا تھا کہ لوگ جو وہاں جاتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں لگتا تھا یہ پانی نہیں بہتا، خون بہتا ہے دریائے دجلہ میں، خون ہی خون، دریا اور نہر خون سے بھر گئی، اور انسان کی کھوپڑیاں کاٹ کے، یہ ہم نے بھی یہاں مینار بنایا ہے، تو ایک ترتیب ہے کہ اتنا اونچا مینار چلا گیا، انسانوں کی کھوپڑیاں کاٹ کے اس نے کہا ان کا مینار بناؤ۔ کیوں؟ مجھے حکومت کرنی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں رعب ڈلے گا، نہ سمجھ آئے تمہیں، اور ابھی بھی خبر نہ پتا چلے کہ لوگ اقتدار کے لیے کیا کرتے ہیں۔ آؤ پھر تمہیں دمشق کے بازار میں لے چلوں، حسین ابن علی کا سر نور۔ آج اگر سب کو پتا ہے کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو شمر کو نہیں پتا تھا، عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا، یزید کو نہیں پتا تھا، لیکن حسین ابن علی کا سر انور نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا اور دمشق کی گلیوں میں وہ پھرایا گیا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ تو تم نے اولاد رسول ہی ساری شہید کر دی، حضور کے جگر پارے تڑپا دیے، آخر کیا چاہیے تھا؟ تو پلٹ کے دیکھ لو تو جنگ کرسیوں کی نکلی۔ کسی کو کوفے کی گورنری چاہیے تھی، کسی کو رے کی حکومت چاہیے تھی، کسی کو حمص کا صوبہ چاہیے تھا، کسی کو دمشق کی حکومت چاہیے تھی، کوئی پورا اقتدار چاہتا تھا۔ اقتدار کے اس نشے میں تو رسول اللہ کی اولاد آئے تو لوگ نہیں دیکھتے، تو تیرے میرے بچوں کو دیکھیں گے، ہماری اولادوں کو دیکھیں گے۔ پتہ نہیں کب شعور کی آنکھیں کھولو گے، پتہ نہیں کب سوچو گے، کب سمجھو گے، کس وقت چیزوں پر غور کرو گے۔ اقتدار کی جنگ میں تو وہ لوگ آئے نا جو رسول اللہ کے کندھوں پہ نظر آتے تھے، تو لوگ انہیں بھی نیزوں کی نوک پہ کھڑا کر دیتے، اتنے سخت ہو جاتے۔ خدا را مزاج سمجھو، مزاج کیا ہے۔ لیکن وہ ہم پتہ نہیں کس خواب غفلت کا شکار ہے۔ اللہ جانے کہاں جا کے آنکھ کھلے گی، اللہ جانے کہاں جا کے ہوش آئے گی، کہاں جا کے سمجھ آئے گی۔ خدا را چیزوں کو لیں ضرور، لیکن ان کو اس حد تک لیں جس حد تک وہ ہیں، جس حد تک نہیں ہے اس حد تک نہ جائیں۔ اتنے جذباتی نہ ہو ان معاملات کے اندر، ایک دوسرے کو سمجھیں، غور کریں۔ اور پھر جس بندے میں بھی تکبر ہوتا ہے وہ سخت دل ہوتا ہے، جس میں بھی ہوتا ہے۔ برادری کا تکبر ہو کہ میں چودھری صاحب ہوتا ہوں وہ بھی ڈاڈا ہے، علاقے کا تعصب ہو اس کے اندر کہ میں فلاں علاقے کا ہوں تو وہ بھی سخت ہے، علم کا تکبر آ جائے وہ بھی سخت ہے۔ اس کو یہ پتا ہو کہ میری بڑی پذیرائی ہے اور مجھے بڑی دنیا جانتی ہے، اور میں بیٹھ جاؤں تو پھر بھی بڑی بات رش ہوتا ہے، اور میں چلوں تو وہاں بھی اللہ ماشاءاللہ خدا معاف کرے تکبر آتا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو دماغ پہ سوار ہو جائے وہ متکبر کرتی ہے انسان۔ یہ چیزیں اپنے سے جیسے جیسے دور کریں گے ویسے ویسے عاجزی نصیب ہوگی، اور جیسے جیسے عاجزی نصیب ہوگی ویسے ویسے دل نرم ہوگا، اور جیسے جیسے دل نرم ہوگا رب کی مخلوق کا پیار بھی آئے گا، رسول اللہ کے دروازے کی گدائی بھی آئے گی۔ اور ایک بات اور ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے کہ جو مفادات کی جنگ ہوتی ہے نا، مفادات کی جنگ وہ بھی دل کو سخت کرتی ہے۔ مفادات کی جنگ، مجھے بتائیے جتنے لوگ کسی مارکیٹ میں کاروبار کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، سارے مسلمان ہی ہوتے ہیں نا، ہمارے جاننے والے ہی ہوتے ہیں نا، تو معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ ایک پر اگر قرض چڑھ جائے، ڈوب جائے، پریشان ہو جائے، تو اس کے دائیں بائیں والے جو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کس طرح ہو رہے ہوتے ہیں؟ دل سخت ہو گیا ہے۔ جنگ مفادات کی، اب زیادہ گاہک میری دکان پہ آئے گی۔ مفادات کی جنگ طبیعت کو سخت کرتی ہے۔ جہاں جہاں بھی انسان کا مفاد وابستہ ہوتا ہے، وہاں میں عرب شریف میں تھا، ایک دو مسجد نبوی شریف میں ملے اور بڑے درد سے روئے، بڑی تکلیف میں تھے۔ ایک تو بندہ پردیس میں گھر سے دور، اور پھر اگر آزمائش میں ہو تو پھر شالہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے کک جنا تو پارے تو تاڑی مار اڑا نہ باہو اچھی تے اگے ہی اڈن آ رہے۔ وہ کہنے لگے ہمارا سپروائزر لاہور کا ہے، پاکستانی ہے، مسلمان ہے، اپنا ہے، اور جس شخص کے پاس ہم کام کرتے ہیں وہ صرف اپنے آپ کو گڈ بک میں رکھنے کے لیے نا ہماری غیبتیں کرتا ہے۔ وہ جب کہتا ہے نا یہ 10-15 لوگ تیرے وفادار نہیں، تو اب جو مالک ہے عربی اس کی نظر میں وہ بھلا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے،
لیکن یعنی اس کو ضرورت بھی نہیں. ہم مزدوری کا کام کرتے ہیں, وہ ظاہر آفیسر ہے ہمارا, اس نے مزدوری نہیں کرنی. وہ کیا کرتا ہے, وہ صرف اس کی گڈ بک میں نا اپنا تھوڑا سا نفع لینے کے لیے وہ سب مزدوروں کے ساتھ زیادتی کرواتا ہے. وہ کہتا ہے ایسے لوگ بھی تھے جو بیچارے گھر سے اپنا پلاٹ بیچ کے آئے, لیکن ان کی نظر ہو گئے, واپس جانا پڑا. وہ بیچارے صبح تلاش کرنے آئے تھے لیکن مزید اندھیرے میں الجھ گئے, ایک بندے کے مفادات کی جنگ لڑنے کی وجہ سے. ہم مفادات کی جنگ لڑتے ہیں, ہماری طبیعتیں سخت ہو جاتی ہیں, ہم پیار نہیں کرتے. حالانکہ دنیا میں جس قدر بھی لوگوں نے ترقی کی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ایک دوسرے کا بازو تھاما ہے, سپورٹ کیا ہے, ایک دوسرے کو آگے لے کے چلے. ان کا طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آؤ ملو, ایک دوسرے کو تھامتے ہیں تاکہ سب کو آگے لے کے چلتے ہیں. کیا کیا تھا نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت مدینہ کے وقت؟ فرمایا انصار اور مہاجرین ذرا بھائی بھائی بن جاؤ, ذرا ایک دوسرے کو کاروباروں میں شریک کر لو, اپنے گھروں میں رہائش دے لو. اس لیے کہ کھانا پینا رہنا مضبوط ہوگا تو تبلیغی کام آگے چلے گا, دین بھی تبھی تو پھیلے گا. کہ ہمارا مزاج اتنا سخت ہو گیا ہے, طبیعت اتنی سخت. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا, پھر کہتا ہوں, میں نے یہ دور دیکھا ہے. یتیم ہو جاتے ہیں نا کسی کے بچے, تو 2-3 مہینے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کوئی حکم ہوا ہے تو دس آ جائے. پھر 4-5 مہینے گزرتے ہیں, 4 بھرا نے کام کیوں نہیں کرتے, محنت کرن نا, نالے کوئی ابا جی تیرے ٹوٹ گیا, بڑا کو چھاڑ کے گیا ہے. لوگوں کی اسی وقت طبیعت سخت ہو جاتی ہے. اور بعض باتیں آپ کو ایسی بھی سننی پڑتی ہیں کہ وہ کلیجہ کاٹ کے لے جاتی ہیں کہ یار یہ تو بات ہی نہیں تھی جو انہوں نے کر دی. وہ جی فلانی جگہ فلاں پلاٹ تھا, وہ کدھر گیا, وہ سنا ہے فلاں جگہ. اچھا بہت ساری ڈھیر ساری ایسی باتیں دنیا میں عام ہوتی ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. اور کسی کو وہ بات کرنے, دیکھیں اگر کسی کے بچے کو پلاٹ بیچتے ہیں تو پلاٹ ابے کا تھا. آپ ڈسکس کس لحاظ سے کر رہے ہیں بھائی, آپ کس لحاظ سے کر رہے ہیں؟ تکلیف پہنچائی جاتی, کیوں؟ دل سخت ہے. حالانکہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ایک شخص نے کہا تھا حضور دل بڑا ڈاڈا ہو گیا. اور صحابہ محسوس کرتے تھے, صحابہ اس بیماری کو سمجھتے تھے. یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا, کیا کروں؟ فرمایا کوئی یتیم ملے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر, اللہ تیرے دل کو نرمی عطا فرمائے. یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا کر, قلب نرم ہوگا, دل نرم ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضور کو حوصلے کا پہاڑ بنایا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ مشکلات مجھ پہ آئی, لیکن جو رقت تھی نا حضور کی طبیعت میں, جو نرمی تھی وہ اتنی انوکھی تھی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے جنگ موتا میں. نبی کریم علیہ السلام ان کے گھر آئے, حضور صبر کا درس دینے والے. 500 کے قریب کم و بیش احادیث و آثار آپ کو ملیں گے صبر کے عنوان پر, 100 کے لگ بھگ آیات ملیں گے. حضور صبر کا درس دینے والے. لیکن کریم ان کے گھر گئے, ان کی بیٹی سرکار کے سامنے حاضر ہوئی تو بیٹی باپ کی یاد میں رو پڑی. حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں میں بھی حاضر تھا, بیٹی روئی تو حضور بھی رو پڑے. میں نے عرض کی حضور آپ بھی روتے ہیں, یہ آنسو آپ کے بھی نکل آئے؟ تو حضور فرمانے لگے یہ ایک محبت کرنے والے کا, ایک محبت کرنے والے کے لیے اظہار محبت ہے. یہ جو آنسوؤں کا نکل آنا, یہ جو دل کا نہ, بلکہ حضرت سعد بن عبادہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے تھے تو نبی کریم ان کو بیماری میں دیکھنے گئے تو ان کو بیمار دیکھ کے حضور رو پڑے. یار یہ حالت ہو گئی ہے اس کی. یہ نرم دلی نبی کریم کی, رقت قلبی, حضور کے قلب اطہر پر جو نرمی ہے. سخت نہ ہو, ڈاڈی زندگی نہ گزارو. اشداء علی الکفار, کافر کے لیے سخت ہوں گے. رحماء بینہم, آپس میں تو مہربان رہ کے وقت گزارنا. اپنے اپنے دل سے پوچھو, بڑے ٹیسٹ کراتے ہو, بڑی ایکو کراتے ہو اور بڑے کچھ کراتے پھرتے ہو, کبھی کبھی یہ بھی دیکھا کرو ڈاڈا کتنا ہو گیا ہے, معاف کیوں نہیں کرتا, اسے پیار کیوں نہیں آتا, اسے رونا کیوں نہیں آتا, اس میں درد کیوں نہیں پیدا ہوتا. یہ بھی تھوڑا سا دیکھا کرو کہ اس کا معیار اس حوالے سے اتنا سخت کیوں ہو گیا ہے, اس میں نرمی نہیں آتی. کسی کے لیے تڑپتا ہی نہیں, وہ بھی کوئی دل ہے کہ دل ہو اور تڑپ ہی نہ ہو. اپنی طبیعت پر غور کریں, مزاجن سخت نہ بنے, تلخ نہ بنے. کسی کے بارے میں بھی سوچیں, کسی اور کا بھی احساس کریں, کسی اور کے بارے میں بھی غور کریں. آپ کا دل کسی کے لیے بھی دھڑکنا چاہیے, اپنی ذات سے شروع ہو کے اور اپنی ہی ذات پر چیزوں کو ختم کر لینا. یہ کیا دانش مندی ہے عزیز؟ کہیں تو نرم ہونا, کہیں تو مہربانی کرے نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا جانور کے منہ پہ نہ مارنا, جانور کو باندھ کے نہ مارنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے تو ایک آدمی بکرا ذبح کرنے لگا, اس کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا. فرمایا 2 موتیں دینا چاہتے ہو, اسے سائڈ پہ کر کے چھری تیز کرو اور تیز چھری کے ساتھ ذبح کرو تاکہ اسے تکلیف کم ہو. تو جو دین آپ کو کہتا ہے جانوروں سے بھی حسن سلوک کریں, وہ اگر مزاج اس طرح کا بنا لیں گے نا. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں, ہمارے بچے, ان سے پوچھے نا بڑے ہو کے کیا بنیں گے, وہ کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور مخلوق کی خدمت کرنی ہے. پھر وہ ڈاکٹر تو بن جاتے ہیں پر اگلا لفظ بھول جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں میرے پیسے بڑے لگے ہیں ڈاکٹر بنتے, پہلے وہ وصول کروں گا. نیا نیا ایس ایچ او بھرتی ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں پولیس میں جاؤں گا, آفیسر بنوں گا, پھر میں انصاف کروں گا. پھر وہ پولیس میں تو چلا جاتا ہے, لیکن اسے یاد آ جاتا ہے کہ جی لوگ تو جھوٹے پرچے بڑے کٹواتے ہیں. جی آپ چھوڑیں, آپ نے یہ شرط رکھنی تھی پہلے دعویٰ کرتے وقت. آپ اگر لوگوں کو دیکھ کے نیکی کریں گے پھر تو گئے کام سے. نیکی تو جب بھی کرنی ہے رب رسول کی بارگاہ کو پیش نظر رکھ کے کرنی ہے, اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. لیکن وہ مزاج ہی نہیں, وہ ہماری طبیعت ہی نہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں صرف اور صرف دلوں کو نرم کرنے کی طرف توجہ دیں. احساس اگر پیدا ہو جائے نا, احساس, تو پھر معاملات بڑے بہتر رہتے ہیں. مشکلات آتی ہیں
لیکن دل کو سخت نہیں کرنا، طبیعت کو کبھی بھی گھٹن والا نہیں بنانا، دل نرم ہونا چاہیے، ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ اقبال کہنے لگے دل بیدار پیدا کر، دل بیدار پیدا کر، کہ دل خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ اور پھر اقبال فرمانے لگے دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ کہتے تو آنکھوں سے تو دیکھتا ہے پر تیرا دل اندھا ہے، اگر دل کی آنکھوں سے دیکھے گا تو پھر تجھے لوگوں کے درد کا احساس ہوگا۔ دل بینا بھی کر، دیکھنے والا دل پیدا کر، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔